بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خزرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل. محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے 3 عورتیں بنی اسرائیل کی. تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سنتے ہیں بنی اسرائیل کی وہ 3 عورتیں کیسی تھیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذکر کیا اور فرمایا بے شک دنیا سرسبز و شاداب یعنی پرکشش اور میٹھی ہے، پس تم اس سے بچو بھی اور عورتوں سے بھی بچو. یعنی اس دنیا کی سر و سادابی سے بچنے کا حکم دیا اور عورتوں سے بھی بچنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 عورتیں تھیں. 2 کو دراز قد ہونے کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا، یعنی ان 3 عورتوں میں سے 2 لمبے قد کی تھیں جس کی بنیاد پر اسے پہچان لیا جاتا تھا، اور ایک کوتاہ قد ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں پہچانا جاتا تھا، یعنی ان کی قد تھوڑا سا کم تھی، یعنی ناٹی تھی جس کی بنیاد پر انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا. پس وہ ناٹی قد والی عورت اس نے کیا کیا؟ کھڑاؤں بنایا. جس طرح پرانے زمانے کے لوگ لکڑی کے کھڑاؤں بناتے تھے، یعنی لکڑی کے جوتے بنا لیا کرتے تھے اور اسی کو پہنا کرتے تھے. تو اس ناٹی قد عورت نے بنی اسرائیل کے لکڑی کا کھڑاؤں بنایا، یعنی اونچے قد کو اونچی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور ایک انگوٹھی بنوائی. اس میں سب سے بہترین خوشبو کستوری بھری اور اس کا ایک ڈھکن بھی بنوایا. پھر جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو ڈھکن کو کھولتی، پس خوشبو پھیل جاتی تھی. محترم ناظرین، محترم سامعین، یہ عورت ایسا کیوں کرتی تھی؟ دراصل ان کی قد ناٹی ہونے کی بنیاد پر جو لوگ اسے پہچان نہیں پاتے تھے، تو وہ اپنی پہچان کے لیے اور اپنی بے حیائی اور عریانیت کو بڑھانے کے لیے وہ ایسا کام کرے کہ لکڑی کے کھڑاؤں بنا کر کے اپنی قد کو اونچی کیا، اور جب کسی مجلس سے جانا ہوتا تو وہ خوشبو لگا کر کے نکلتی، اور پھر وہ خوشبو جو کستوری کی خوشبو ہوتی، اور جب کسی مجلس کے پاس سے گزرنا ہوتا تو وہ ڈھکن کو کھول دیتی تاکہ خوشبو پھیل جائے اور لوگ ان کی طرف دیکھیں، انہیں جھانکیں. محترم ناظرین، محترم سامعین، یہ اس کا مقصد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے. عورتوں کو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے سامنے سے یا اپنے گھر سے باہر نکلنا منع ہے، تو پھر کیوں خوشبو لگائے جائیں؟ ہاں، طہارت کے وقت ماہواری سے پاک ہونے کے بعد حدیث سے ثابت ہے کہ گندگی کو دور کرنے کے لیے، بدبو کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں اپنے شوہر کے پاس، لیکن لوگوں کو
اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر کوئی عورت خوشبو لگائے اور جھمر پہنے یا رنگ والی انگوٹھی پہنے، جھمر والی انگوٹھی پہنے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ سب عریانیت ہے، یہ بے حیائی ہے اور بے حیائی کو بڑھاوا دیتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین و محترم خواتین، اگر آپ اس طرح کے خوشبو لگاتے ہوں یا پھر جھمر والی، گھنگرو والی پائل پہنتے ہوں یا انگوٹھی پہنتے ہوں یا رنگ پہنتے ہوں تو آپ اس چیز سے باز آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔